بہت ہی امپورٹنٹ یہ نیریٹو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرنا. اس پہ تو بہرحال ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ میں چاہوں گا کہ لوگ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سنیں, اور بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس پوائنٹ کو میں صحیح طریقے سے جو میں بیان کرنا چاہوں میں بیان کر سکوں. دیکھیں یہ ایک جو نیریٹو ہے, میں آپ کے اس نیریٹو کو جو ہے وہ سمپلیفائی کر دیتا ہوں, اور وہی نیریٹو یہ ہے کہ ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا ایول. مطلب یو شوڈ لسن ٹو ایوری ون, آپ سب کو سنیں. دیکھیں اچھائی خامیاں اچھائی برائیاں ہر کسی میں, تو یو شوڈ ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا ایول, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اوکے اٹ ڈزنٹ میٹر ہوم یو لسن ٹو, کہ وہ اہل البدع ہے یا خوارج میں سے ہے یا شیعہ میں سے ہے یا جو ہے بریلوی میں سے ہے, یا اور بھی جتنے جو گمراہ کن یا غامدی میں سے ہے یا منکر حدیث میں سے ہے, جو جتنے بھی گمراہ کن فرقے ہیں ان میں سے ہے. تو what you should do is listen to them, take the good and leave the evil. ٹھیک ہے, میں اس پہ سب سے پہلے ایک حدیث سے بات کروں گا, اور وہ یہ ہے مسند احمد میں حدیث ہے, اور امام شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. اور وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے ورقے لے کے آئے. فقرأوا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا, کہ اچھا عمر بن خطاب کیا لے کے آ رہے ہیں؟ تورات. اب کیا تورات میں سب باطل ہے, سب غلط ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں تورات میں عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کے آئے. ٹھیک ہے, تورات میں آپ کو کیا لگتا ہے سب غلط ہے, کچھ اچھا نہیں ہے؟ کچھ تو اچھا ہوگا نا؟ جی بالکل جی. ایسے ہی ہے نا. تو تورات لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پڑھنے لگے. ٹھیک ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب کو جو ہے وہ باتیں اچھی لگی تورات میں, تو تورات لے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے, امتحوکون ای ابن الخطاب, تو حیران ہے, تو شک. اور ایک روایت میں ہے کہ انت فی شک یا ابن خطاب, کہ کیا تو شک میں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ونس یو آر سرٹن اپون اینی عقیدہ, یعنی اگر آپ کسی عقیدے پر, آپ سلف کے عقیدے پر اگر آپ یقین کے ساتھ سرٹن ہیں, پھر اس کے بعد تحقیق کے نام سے کسی اور مذہب کو چھان بین کرنا, یا تحقیق کے نام سے معتزلہ کے عقائد کو یا شاعرہ کے عقائد کو یا کلابیہ کے عقائد کو یا خوارج کے عقائد کو, جسٹ فار دا سیک آف لرننگ, مطلب پیپل سے وی جسٹ لرننگ, وی شوڈ لسن ٹو ایوری ون. تو ونس کہ آپ کو اہل الحدیث سلفی عقیدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, آپ کو یقین ہو گیا, اب آپ معتزلہ کا عقیدہ اٹھاتے ہیں یا غامدی کی فکر کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ یو آر ڈوئنگ مور ریسرچ, یو آر لرننگ, رد کے لیے نہیں, لرننگ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے میں یقین ہی نہیں ہوا تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب سے, عمر بن خطاب سے کیا فرمایا؟ انت فی شک, کہ کیا تو شک میں ہے جو میں لایا ہوں؟ بے شک میں جو لایا ہوں بالکل واضح اور مبین ہے. ٹھیک ہے, لو ان موسیٰ کان حیا, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے ما وسعہ الا ان یتبعنی, کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کوئی اشارہ نہ ہوتا سوائے اس کی کہ وہ میری پیروی کرتے. اب میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں اس حدیث سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب جیسے, جو کہ جن کا تیسرا نمبر ہے اس امت میں. جی ہاں صحیح ہے, آپ کی شاید چلی گئی تھی ویڈیو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورقے لا رہے ہیں, تو عمر بن خطاب یہ کہہ سکتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس میں سے اچھا ہے وہ میں نکال لوں گا اور جو برا ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا. نبی نے فرمایا نہیں. یعنی اگر آبسیشن کے لیے, تعجب کے لیے اور لرننگ کے لیے اگر آپ ایسی چیز کو پڑھتے ہو جس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے, تو پھر یہ پرمیسیبل نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات وہ کیا ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تورات منگوائی. یعنی جب ایک یہودی عورت اور مرد کا ایک کیس جنہوں نے زنا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی کہ تورات لے آؤ. اب وہاں پہ تورات منگوائی کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے اس میں.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم اپنی تورات میں کیا پاتے ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ دوسرا حکم بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے، بلکہ تورات میں جو ہے وہ زنا کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. تو لہذا تورات منگوائی. تو تورات منگوائی پڑھنے کے لیے. اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات منگوا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور عمر بن خطاب کی حدیث میں منع فرما رہے کہ تورات کو کیوں پڑھ رہے ہو. فرق ہے. اگر آبسیشن کے لیے، لرننگ کے لیے، گروتھ کے لیے اگر پڑھی جا رہی ہے تو پھر منع ہے، اور اگر رد کے لیے، ریفیٹیشن کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پھر یہ جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تورات منگوائی وہ زانیہ مرد اور عورت یہودی کے کیس میں، تو وہ رد کرنے کے لیے منگوائی تھی. ٹھیک ہے. تو مطلب فار دا سیک آف ریسرچ، فار دا سیک آف لرننگ، فار دا سیک آف پرسنل گروتھ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر کسی سے لیں، اچھائی بھی لے لیں ایسا، کیونکہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو عمر بن خطاب کو منع کر دیا کہ آپ تورات نہ پڑھیں، کیونکہ تورات میں باطل بھی ہے، اچھا بھی ہے. اور عمر یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی میں اس میں سے جو اچھا ہے وہ لے لیتا ہوں اور جو برا ہے وہ چھوڑ دوں گا. نہیں، بلکہ نبی نے مطلقاً منع فرما دیا کہ ایسا جائز ہی نہیں ہے. اور دوسری بھائی یہ ایک اور بات یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں دیکھیں جس کے اصول اور جس کے عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے دوسرے علوم میں بھی پڑتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اثر المتکلمین فی اصول الفقہ، اس طرح کے مسائل پڑھتے ہیں کہ متکلمین کے اصول فقہ میں خرابیاں جو آ رہی ہیں، متکلمین کے عقائد کی خرابیاں اصول فقہ میں بھی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ لغت میں بھی آتی ہیں، نحو صرف میں بھی آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مطلب نحو صرف میں ایک فلاسفیکل بیگیج ہوتا ہے جو کہ وہ لا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. تو بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بہرحال بڑی تفصیل طلب بات ہے، بات اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وی کین ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا ایول، کہ ہم ایک ہی اسپیکر سے اچھی بات لے رہے ہیں اور برائی کو چھوڑ دیں، تو اگر اس کی برائی اس کے عقیدے میں ہے تو پھر یہ اس کے گڈ والے اسپیکٹ میں بہت زیادہ عمل کرے گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ متکلمین کے اصول اور متکلمین کے عقائد، اہل الکلام اہل البدع کے جو عقائد تھے وہ اصول الفقہ میں بھی اثر انداز ہوتے تھے، وہ لغت میں بھی اثر انداز ہوتے تھے، وہ قرآن کی تفسیر میں ہر علوم میں جو ہے وہ یہ اس کے اثرات آتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ مینٹالٹی صحیح نہیں ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہر کسی کو سنیں. نہیں، ہر کسی کو آپ ایک میرے پاس شاید ایک روایت کھلی ہوئی تھی، جی دیکھتا ہوں، صرف میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جب تک میں روایت دیکھ لیتا ہوں آپ اور اگر کچھ اس پہ کامنٹ کریں. میں جی یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ٹیک دا گڈ لیو دا بیڈ، اس میں میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ اگر جو ہے ایک بندے کے پاس جو سن رہا ہے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اس چیز کو بھی کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ آئی ایم جسٹ ٹیکنگ دا گڈ، جب آپ کو پتہ ہی نہیں گڈ ہے کیا، جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ اب صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صحیح حدیثوں کا نہیں پتا آپ کو، صحیح تفسیر کا نہیں پتا آپ کو، تو آپ جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کی ساری چیزیں گڈ ہی لگیں گی پھر. تو یہ بھی اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آپ کو علم تو ہونا چاہیے. ہاں دس از این ایکسلنٹ پوائنٹ. یہ بھی ہے کہ لے مین کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، ہی ڈزنٹ ایون نو واٹ از گڈ. تو بالکل صحیح بات ہے آپ کی.